آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوا، اگر ہم تفاصیل کو پڑھیں، حدیث شریف کو پڑھیں، علماء کرام کو سنتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا اور وہاں سے پھر آسمانوں پر جانا، وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ سارا جو ہے اس کا ایک ایک قدم جو ہے اس میں حکمتیں تھیں، ایک ایک سٹیپ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں پہ آپ کو سٹاپ کروایا گیا، کہاں پہ آپ کو روکا گیا، کہاں پہ آپ کو بتایا گیا چیزیں ساری، اس ہر چیز میں آپ کو حکمتیں ملتی ہیں۔ مختلف علماء کرام اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ میں بھی 2-3 دن پہلے ایک افریقی اسکالر ہیں، ان کو سنتا تھا، ان کا ایک کلپ، تو انہوں نے جو چیزیں بیان کی میں نے شاید پہلے نہیں سنی تھی، ہمارے علماء کرام نے ضرور سنی ہوگی اور بیان بھی کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت کروائی گئی، وہاں پہ ان سے ملایا گیا۔ اگر ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو انبیاء کرام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی ترتیب ہے، اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی ترتیب نہیں ہے ان کی، اور اگر ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی ترتیب نہیں ہے۔ تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک نبی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا گیا، پہلے آسمان پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کو ہم اگر دیکھیں اور اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ساتھ اور آپ کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے ساتھ یہ ربط بنایا انہوں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ جنت میں رہے، وہاں سے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو بیسیکلی وہ ایک جگہ پہ رہ رہے تھے، وہاں پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے ان کو اس دنیا میں نازل کیا گیا اور ان کو لایا گیا اس دنیا میں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ معراج کے ساتھ کچھ اس طرح سے بنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ اس معراج کے کچھ عرصہ بعد آپ کو مدینہ شریف میں ہجرت کرنا تھا، تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے ملایا گیا اور بتایا گیا کہ جیسے انہوں نے ایک جگہ کو چھوڑا تھا، اپنے ایک گھر کو، اور اس دنیا کو آ کے اپنا مسکن بنایا، اسی طرح آپ بھی اپنے ایک گھر کو جہاں پہ آپ نے کم و بیش 53 ایئرز گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک دوسری جگہ کو اپنا مسکن اور گھر بنانا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالخصوص اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کی اپوزیشن جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے اور بالخصوص یہود تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ مخالفت کی، اور اپنی طرف سے تو گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی حفاظت فرما لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ تھا معراج شریف میں کہ آپ بھی چونکہ مدینہ شریف میں تشریف لے جانے والے ہیں، تو یہ وہی بنی اسرائیل سے لوگ ہیں، یہودی ہیں، جو آپ کی ایک بہت سخت اپوزیشن ہوگی وہاں، تو یہ اس کی طرف ایک اشارہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی 3rd آسمان پہ۔ اس میں بیسیکلی یہ اشارہ تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کے بھائیوں نے آپ کی سخت مخالفت کی اور آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد ساری زندگی، اس کے بعد جب ان کو نکال لیا گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھ لیں کہ چند کھوٹے سکوں کے عوض آپ کو بیچ دیا، تو گویا بھائیوں نے آپ کی ساری زندگی آپ کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قوت، عزت اور عظمت عطا فرمائی اور مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تمہارے اوپر کوئی قدر، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اسی طرح بیسیکلی یہ اشارہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے بعد
اپنے انہی بھائیوں میں واپس آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی آپ کی مخالفت کی اور آپ کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، تمہیں بھی معاف کیا۔ تو یہ اس میں اشارہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قلم کے ساتھ پین کے ساتھ لکھنا شروع کیا، کتابت جو ہے انہوں نے شروع کی۔ تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی مدینہ شریف میں آئیں گے اور وہاں پہ آپ تشریف لے جا کے اپنی ایک ریاست قائم کریں گے، اور اس کے بعد جو رومن امپائر ہے اور جو پرشین امپائر ہے ان کو خطوط لکھیں گے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خط و کتابت کریں گے۔ اس کے بعد پھر پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی جمالی تھی، زیادہ نرم طبیعت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ سب نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی جلالی تھی۔ کبھی تو وہ اپنی قوم کے ایک بندے کو بچاتے ہوئے فرعونی کو موقع مارتے ہیں کہ اس کو وہیں پہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور کہیں پہ وہ بیسیکلی وہ گویا جب وہ دور سے واپس آتے ہیں تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں غصے سے، تو ان کی نسبتاً تھوڑی جلالی طبیعت تھی۔ تو پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے اس میں دونوں رنگ بیسیکلی زیادہ جو ہے مدینہ شریف میں جانے کے بعد وہ جمالی ہو جائے گا، اس لحاظ سے کہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بہت زیادہ قبول کرنا شروع کریں گے اور دین اسلام میں آئیں گے، اور پھر فتح مکہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی گرم دلی کے صدقے سب کو موافق کریں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر۔ تو اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اگر تفسیر میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کے اور وہ سمندر سے پار کر کے جب لے گئے دوسری طرف، آپ دیکھیں کہ فرعونی ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو بچا کے لے جا رہے ہیں اور پھر سمندر کراس کر رہے ہیں، بالکل ان کی حفاظت اپنی آنکھوں سے وہ لوگ موت کو دیکھ کے بچ کے آئے ہیں۔ جیسے ہی اس پار نکلے ہیں تو وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے ان پر مسلط کی گئی، اور اس کے بعد بیسیکلی جب ان کو فرمایا گیا کہ آپ لوگ ارض مقدسہ میں داخل ہوں تو آپ کے لیے فتح لکھ دی گئی ہے، کامیابی اور آپ کے لیے جو ہے فتح و نصرت آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت جابر ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت ظالم ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، ہم تو گویا کہ ایک ایسے دشمن سے واسطہ پڑنے والا تو جو بہت جابر تھا اور بہت طاقتور تھا۔ تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد آپ کا جو واسطہ پڑنے والا تھا وہ رومن اور پرشین امپائر ایسی سخت قسم کی پاورز تھی ان کے ساتھ پڑنے والا تھا، تو اس کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخر میں ساتویں آسمان کی ملاقات ہوئی، اس میں گویا یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مناسک حج جو ہے وہ لوگوں کو سکھائے اور اس کی طرف دعوت دی بیت اللہ شریف کی طرف آنے کی، تو لوگوں نے آپ کی پکار میں لبیک کہا تو حج بیت اللہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ اشارہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو بیت المعمور میں ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب تشریف فرما ہے، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ تو اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں آخری مرتبہ حج کے لیے وہاں پہ تشریف لے جائیں گے، اور حجۃ الوداع کی طرف ایک اشارہ تھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو سفر معراج ہے اس میں اتنے لطائف ہیں، اتنے نقطے ہیں، اتنے اشارات ہیں، ہم جتنا زیادہ علماء کرام کو سنیں، اتنی زیادہ تفاسیر کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کیسی کیسی حکمتیں تھیں
کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی سب میں. تو ابھی انشاءاللہ العزیز اسی ذکر خیر کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج کو جاری رکھتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے انتہائی معزز مہمان علامہ شیخ حسن ربانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اپنے انداز میں